10ویں صدی کا زمانہ تھا۔ بخارا بغداد کی طرح دنیا اسلام میں علم و ادب اور مسلم فن و ثقافت کا مرکز بن چکا ہے۔ پورا فارس اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے محدثین کے امام کہلانے والے امام بخاری کو اپنی گود میں پالا۔ بخارا کا شاہی محل، جہاں روزانہ اہل علم کی پذیرائی ہوتی، جہاں فن و ادب کے مظاہرے ہوتے، ایک عید کا سما ہوتا۔ مگر اب کچھ ماہ سے ماحول نہایت اداس ہے۔ شاہی محل کی تمام رونقیں ماند پڑی ہیں۔ وزیر، مشیر اور طبیب سب کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی ہے۔ بخارا کے امیر نوح بن منصور بستر پر بیمار پڑے ہیں۔ ہر علاج کر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے طبیب آزما لیے، مگر مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آخر ایک درباری ڈرے سہمے لہجے میں امیر سے عرض کرتا ہے، حضور، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ پورا دربار حیرت سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا طبیب ہے جو ابھی تک آزمایا نہیں گیا۔ درباری سے طبیب کا نام پوچھا جاتا ہے اور نام سنتے ہی درباری طبیب طنزیہ مسکرانے لگتے ہیں۔ ایک طبیب سے رہا نہیں جاتا، بس اتنا کہتا ہے، وہ 16-17 سال کا چھوکرا اب امیر محترم کا علاج کرے گا۔ مگر طے پاتا ہے، جہاں سب آزما لیے وہاں اس نوجوان کو موقع دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلے دن نوجوان کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ اس وقت کے شاہی رواج کے مطابق دربان حاضری کے لیے نوجوان کا نام پکارتا ہے۔ لوگ اس نوجوان سے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، جس کی ابھی پوری طرح داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، مگر اس کی روشن آنکھیں اور چمکتا چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے اپنی مہارت پر کتنا اعتماد ہے۔ نوح بن منصور نوجوان کی طرف دیکھتا ہے اور کمزور آواز میں کہتا ہے، نوجوان، اگر تیرے علاج سے مجھے شفا ملی تو تمہاری دلی مراد پوری ہوگی۔ بچہ امیر کے الفاظ پر مسکراتا ہے اور ادب سے کہتا ہے، عالیجا، شفا محض ادویات سے نہیں، یقین سے آتی ہے، اور یہ علم ہی ہے جو یقین کی راہ دکھاتا ہے۔ نوجوان امیر کی نبض دیکھتا ہے، چند سوالات کرتا ہے اور علاج شروع کر دیتا ہے۔ جان لیتا ہے کہ امیر بخارا کو کوئی بڑا مرض نہیں، وہ نفسیاتی مسائل اور سیاسی الجھنوں کے شکار ہیں۔ ذہنی بے چینیوں، مختلف وہموں اور وسوسوں نے امیر بخارا کو بے خوابی کا مریض بنا رکھا ہے۔ کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے سے جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، جو مزید کئی پیچیدگیوں کی وجہ بن رہا ہے۔ موجودہ میڈیکل ٹرم میں ہم اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ نوجوان طبیب چند معمولی نسخے تجویز کرتا ہے، مگر ساتھ ہی مشورہ دیتا ہے کہ امیر محترم کو طرز زندگی میں بدلاؤ کے ساتھ سوچنے سمجھنے میں بھی تبدیلی لانا ہوگی۔ یہ بیماری صرف بدن کی نہیں، خیال کی ہے۔ دل کے غم نے جسم کو بیمار کر رکھا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی طبیب نے دواؤں سے زیادہ سائیکولوجیکل اور لائف سٹائل چینجز کی بات کی۔ چند ہی دنوں میں امیر صاحب ٹھیک ہو گئے اور انعام کے طور پر اس نوجوان پر شاہی کتب خانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہی کتب خانہ صرف وزیروں، مشیروں اور ایلیٹ طبقے تک محدود تھا۔ پھر کیا تھا، وہ نوجوان شاہی لائبریری میں گم ہو گیا۔ لیکن قدرت کا اصول ہے کہ ملتا انہی کو ہے جو خود کو گم کر دیتے ہیں، اور پھر اس نوجوان کو بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اس پر سائنس، میڈیکل، فلسفہ، منطق، میتھمیٹکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، تھیولوجی، فزکس، میٹا فزکس سمیت دنیا کے سارے علوم کے دروازے کھل گئے۔ وہ صرف 57 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، لیکن کام اتنے بڑے بڑے کر گیا کہ لوگ آج بھی اسے دا فادر آف ارلی میڈیسن، دا پرنس آف فزیشنز، دا فادر آف ماڈرن میڈیسن، the master of logic and metaphysics, the great polymath of the Islamic golden age کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے ماسٹر آف دا ماسٹرز یا ٹیچر آف دا ٹیچرز کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے۔ ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ ایک پوری ڈاکیومنٹری صرف ان کے انٹروڈکشن پر بنا سکتا ہوں۔ لیکن چلیں، آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور ملواتے ہیں ابو علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا، جسے ہم ابن سینا اور مغرب ایویسینا کے نام سے یاد کرتا ہے۔
370 हिजरी सन 980 बुखारा से चंद मील दूर वाक़े अफशाना नाम का छोटा सा खूबसूरत और पुरसुकून गांव आबाद है। इसी गांव में बुखारा के सरकारी ओहदेदार अब्दुल्ला का घर है। पूरे इलाके में इस घराने को इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। जुलाई की रात है। अब्दुल्ला घर के सहन में बेचैनी से टहल रहे हैं और दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहे हैं कि सब खैर रहे। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, साथ ही दाई की खुशी से भरी चहकार सुनाई देती है। अब्दुल्ला मुबारक हो, खुदा ने बेटा अता किया है। और अब्दुल्ला आसमान की तरफ मुंह करके अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज अदा करते हैं। बच्चे की वालदा सितारा बिनते हसन अपने नौमौलूद लखते जिगर की तरफ देखती हैं और फिर हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को इल्म वाला बनाना। इब्ने सीना के वालिद अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी हद तक इस्माइली फ़िक्र से मुतासिर और फ़लसफ़ी मिजाज के हामिल थे। अहले इल्म से इनकी बड़ी दोस्ती थी और वो इनकी दिलो जान से कदर करते थे। अब्दुल्ला अक्सर इल्मी और फ़लसफ़ियाना मजलिसों में भी शरीक होते थे। इब्ने सीना की वालदा सितारा बिनते हसन अपने गाँव में नेक, खुले दिल वाली और दीनदार खातून के तौर पर जानी जाती थी। इब्ने सीना के शागिर्द अबू उबैद अल वाहिद जोज़जानी लिखते हैं, ये इब्ने सीना की वालदा की तरबियत ही थी जिसने इब्ने सीना के अंदर खुदा की पहचान, इल्म से दोस्ती, सादगी और नरम दिली के बीज बोए। देखा जाए तो इब्ने सीना को कायनात और इसके निज़ाम के बारे में तजस्सुस और जुस्तजू दरअसल विरासत में मिली थी। जोज़जानी के मुताबिक इब्ने सीना बचपन से ही इल्मी और गहरी बातें करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग खुदा को देख नहीं सकते तो यकीन कैसे करते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, हवा को भी तो तुम नहीं देखते, मगर जब वो चले तो सब महसूस करते हैं। खुदा भी ऐसा ही है, जो नज़र नहीं आता मगर इसे हर वक्त महसूस किया जा सकता है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चिराग है और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए। इब्ने सीना कहा करते थे कि वजूद खुदा के बारे में मेरी पहली दलील मेरी माँ के अल्फाज बने थे। इब्ने सीना के वालिद अब्दुल्ला और वालदा दोनों की ख्वाहिश थी कि इनका बेटा इल्म और हिकमत में बड़ा नाम पैदा करे। इब्ने सीना को बुखारा के करीब वाक़े मदरसे में दाखिल करवा दिया जाता है। असातिज़ा को बहुत जल्द ही अंदाज़ा हो जाता है कि इब्ने सीना गैर मामूली ज़हीन और फ़तीन बच्चा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ना सिर्फ वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं, बल्कि अरबी अदब, फ़िक़्ह और अखलाकियात के मज़ामीन में भी अपने साथी तलबा को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इब्ने सीना में इल्म की खोज बल्कि जुनून को देखकर इनके वालिद ने मुस्तकिल बुखारा में आबाद होने का फ़ैसला कर लिया। इब्ने सीना यकसोई के साथ इल्म हासिल करने लगते हैं। यूँ समझ लें, इनका ओढ़ना बिछोना ही किताबें हैं। बहुत जल्द असातिज़ा में इनकी दानाई और रोशन दिमागी के चर्चे होने लगते हैं। इब्ने सीना बाज़ औक़ात अपने असातिज़ा से ऐसे ऐसे सवालात करते कि असातिज़ा को यकीन नहीं आता कि इस उम्र का बच्चा आखिर इतनी दूर की और गहरी बात सोच कैसे सकता है। एक बार जब उस्ताद ने बताया कि आँख कैसे देखती है, तो इब्ने सीना ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, अगर आँख देखती है तो ख्वाब में जब आँखें बंद होती हैं तब हम कैसे देखते हैं? उस्ताद अपने इस छोटे से उस्ताद का मुंह तकते रह गए। हम कैसे देखते हैं, इस सवाल को लेकर इस ज़माने में 2 बड़े नज़रिए राइज थे। एक था इखराजी नज़रिया, यानी इमिशन थ्योरी, यानी आँख से कोई लाइट निकलती है जो चीज़ों से टकराकर वापस आती है और तब हमें वो चीज़ नज़र आती है। दूसरा नज़रिया टोलोमी और ग्रीक फ़िलासफ़र यूक्लिड का था, जिसे इंट्रोमिशन थ्योरी भी कहा जाता था। इसके मुताबिक नज़र आने वाली चीज़ों से कोई शुआ या असर आँख में दाखिल होता है और इसी के ज़रिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अरस्तु और इब्न अल-हैसम जैसे बड़े नाम भी इस नज़रिए के कायल थे। लेकिन इब्ने सीना ने दोनों के नज़रियात के बाद अपनी अलग राह निकाली। उन्होंने बताया कि आँख का काम सिर्फ ट्रांसमिशन का है,
जबकि असल तस्वीर या परसेप्शन दिमाग के अंदर होता है। और आज हम सब जानते हैं कि रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलती हैं, मगर देखने का अमल दरअसल विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। आँख सिर्फ तस्वीर लेती है, दिमाग इस तस्वीर को समझता है। इस लिहाज से इब्ने सीना का तसव्वुर जदीद न्यूरोसाइंस से बहुत हद तक मिलता जुलता है। और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इनके अलावा और आज़ा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो। इब्ने सीना की ये सारी तहकीक इस वजह से थी कि शुरू ही से इनमें चीज़ों को समझने का शौक़ और रुझान था। एक दिन दर्स के दौरान इब्ने सीना ने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, ये लफ्ज़ कागज़ पर है, ज़बान पर आता है, मगर जब कोई ना पढ़े तो क्या ये लफ्ज़ कहीं रहता है? उस्ताद कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर बोले, ये तो मंतक और वजूद दोनों का सवाल है, जो बड़े फ़लसफ़ी भी मुश्किल से समझते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से आ गया? मौरिखीन लिखते हैं कि इब्ने सीना ने एक दिन अपने वालिद अब्दुल्ला से पूछा, अगर हर चीज़ के पैदा होने का सबब यानी इल्लत और कॉज है तो पहला सबब किसने पैदा किया? दूसरे अल्फाज में ये सवाल था कि खुदा ने ये कायनात बनाई तो खुदा को किसने पैदा किया? अब्दुल्ला जो ख़ुद भी बड़ी हद तक फ़लसफ़ा जानते थे, इब्ने सीना के मुंह से ये सवाल सुनकर हैरान रह गए और जवाब दिया, बेटा, यही वो सवाल है जिस पर अकल रुक जाती है और ईमान सफ़र शुरू करता है। तारीखदान लिखते हैं कि यही सवाल आगे चलकर इब्ने सीना के मशहूर नज़रिए वाजिबुल वजूद यानी नेसेसरी बीइंग की बुनियाद बना, जो बहुत मशहूर हुआ। अब ये वाजिबुल वजूद क्या है, हम आसान करके बताते हैं। इब्ने सीना के मुताबिक फ़लसफ़े की सबसे बुनियादी बहस वजूद या बीइंग है। इब्ने सीना का मानना है कि हर चीज़ या तो वाजिबुल वजूद है या मुमकिनुल वजूद है, यानी पॉसिबल एग्जिस्टेंट। वाजिबुल वजूद वो हस्ती जिसका वजूद अपनी ज़ात से लाजिम है, यानी एक वजूद था, है और रहेगा, और ये सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह इल्लत ऊला यानी फ़र्स्ट कॉज है। इसके वजूद के लिए किसी दूसरी इल्लत या सबब की ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ा गालिब के शेर का एक मिसरा इब्ने सीना के वाजिबुल वजूद ही की अक्कासी करता है। जबकि मुमकिनुल वजूद का मतलब वो चीज़ें हैं जिनका वजूद किसी सबब या कॉज की वजह से है। बचपन से इब्ने सीना सोचते कि ये रात दिन का क्या खेल है। जब गुत्थी सुलझ ना पाई तो इब्ने सीना ने उस्ताद से पूछ लिया, वक्त चलता है या हम चलते हैं? अगर वक्त गुजरता है तो वो कहाँ गुजरता है? ये वही तसव्वुर था जिसे बाद में इन्होंने फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस के अरस्तू के पेश करदा नज़रियात को अपने तसव्वुरात के साथ तफसील से पेश किया। इब्ने सीना के मुताबिक वक्त दरअसल हरकत का पैमाना है, यानी जहाँ कोई तब्दीली ना हो वहाँ वक्त का वजूद महसूस नहीं होता, जबकि मकान यानी जगह किसी जिस्म की वो हद या सिमत है जो दूसरे जिस्मों के दरमियान इसके ठहराव या फैलाव को ज़ाहिर करती है। मकान यानी जगह वो चीज़ है जो बताती है कि कोई जिस्म कहाँ मौजूद है और कितनी जगह घेरे हुए है। यानी अगर हम कहें कि मेज़ के ऊपर किताब है और मेज़ गायब हो जाए तो किताब भी गायब हो जाएगी। यही इब्ने सीना का तसव्वुर था कि अगर मकान गायब हो तो वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहता। मगर 17वीं सदी में न्यूटन ने इब्ने सीना के ख्यालात को बदल दिया। न्यूटन के नज़दीक अगर पूरी कायनात भी गायब हो जाए तो भी खला यानी स्पेस मौजूद रहेगा। ज़मा व मकान ख़ुद भी हकीकी हैं, अपना वजूद रखते हैं और आज़ादाना तौर पर मौजूद है। एक दिन उस्ताद ज़मीन, पानी, हवा, आग, चारों अनासिर के बारे में पढ़ा रहे थे। इब्ने सीना कुछ बेताब नज़र आ रहे थे। उस्ताद ने पूछा, बेटे क्या परेशानी है? इब्ने सीना ने कहा, उस्ताद मोहतरम, सोच रहा हूँ कि अगर हवा हर जगह है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हवा के अंदर रह रहे हैं, जैसे मछली पानी में, फिर हमें सांस लेने के लिए अलग से हवा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस ज़माने की तबीयत के लिहाज से ये सवाल बहुत आगे का था। उस्ताद ने इब्ने सीना की तरफ नाकाबिले यकीन अंदाज में देखते हुए कहा, इब्ने सीना, तुम सवाल नहीं पूछते, कायनात के राज खोल देते हो। इब्ने सीना को छोटी उम्र से ही जिस्मानी बनावट और बीमारियों का मुशाहिदा करने का जुनून की हद तक शौक़ था। वो चींटियों, परिंदों और छोटे जानवरों को देखकर इनके जिस्म के हिस्सों का मुताला करते, कभी कभार अपने हम जमातों पर भी छोटे छोटे बेज़रर तजुर्बे करते थे।
تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سی جڑی بوٹی جلد پر کیا اثر چھوڑتی ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ کئی بار لوگ شکایت لے کر ان کے گھر تک پہنچ جاتے تھے کہ ابن سینا نے جڑی بوٹیاں اور درختوں کے پتے گھوٹ کر ہمارے بچے کے چہرے پر لگا دیے۔ ابن سینا کے والد عبداللہ اپنے بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر نام پیدا کرے گا۔ یہ ضرور تھا کہ سوال کتنا ہی ٹیڑھا، گہرا، الجھا ہوا اور بظاہر مذہبی نظریات کے خلاف کیوں نہ محسوس ہوتا ہو، ابن سینا کے والد نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے سوالات کی حوصلہ افزائی کی۔ عبداللہ ایک دن بخارا کے معروف استاد ابو عبداللہ الناطلی کو گھر میں دعوت دیتے ہیں، رہائش کی بھی پیشکش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ ابن سینا کو پڑھائیں۔ ناطلی نے ابن سینا کو منطق، ریاضی اور علم ہندسہ سکھایا۔ ابن سینا اپنی خود نوشت سیرت نفسہ میں لکھتے ہیں، میں نے منطق کا مطالعہ ابو عبداللہ الناطلی سے کیا، مگر کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کی حد ختم ہو گئی ہے اور میں نے آگے کا راستہ خود طے کیا۔ ابن سینا نے فقہ اور دینی علوم اسماعیل الزاہد سے سیکھے۔ الزاہد کی تربیت نے ابن سینا میں اخلاقی نظم و ضبط اور استدلالی سوچ یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ کے طریقے سمجھائے۔ ابن سینا کے استاد ابو عبداللہ الناطلی نے خود لکھا ہے، جب میں نے منطق کا پہلا سبق شروع کیا تو ابن سینا نے درمیان میں روک کر پوچھا، یہ بات عقل میں کیسے آتی ہے کہ ہر چیز اپنی تعریف پر پوری اترتی ہو؟ تمام انسانوں کی فطرت، سوچ، خیالات، مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ درختوں تک کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، پھر ہم کسی چیز کو ایک طرح سے کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ابن سینا بخارا کے ٹاپ استادوں سے اسٹرانومی، میتھس، دینیات اور فلسفی سیکھ رہے تھے، مگر ابن سینا کو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ سیدھی سادھی کتابی باتیں انہیں بالکل متاثر نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ ایسا علم پڑھنے میں لطف آتا تھا جو مشکل ہو اور جسے سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے۔ تب میں نے طے کر لیا کہ اب میں اپنا راستہ خود بناؤں گا، اور انہوں نے یہی کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ مجھے سمجھ عطا کرے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ صبح ہوتے ہی گتھی سلجھ جاتی۔ آپ کو ابن سینا کی ڈیڈیکیشن کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ وہ اپنی بایوگرافی میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پر 40 بار ارسطو کے میٹا فزکس کا مطالعہ کیا، مگر میں اسے پوری طرح سمجھنے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ میں نے ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک دن بازار میں گھومتے ہوئے کتابوں کے ایک ٹھیلے پر انہیں ارسطو کی میٹا فزکس پر لکھی الفارابی کی ایک کتاب نظر آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الفارابی کا ابن سینا کی پیدائش سے کوئی 30 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ کمال ہو گیا، جیسے جیسے میں فارابی کی شرح پڑھتا گیا ویسے ویسے مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ابن سینا نے اس اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیسے کیا؟ جی کھول کر صدقہ خیرات کر کے۔ ابن سینا نے ارسطو کی میٹا فزکس ہی کی بنیاد پر خود اپنی کتاب الشفا تحریر کی، اس میں نئے نقطے اور زاویے پیش کیے اور اسے دینیاتی علوم سے ہم آہنگ کیا۔ یورپ سمیت دنیا بھر میں کتاب الشفا کو فلسفے کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ سائنس، منطق اور مذہب کو یکجا کر کے ایسا نظام قائم کیا جو مشرق و مغرب دونوں پر صدیوں غالب رہا۔ روح کے بارے میں ابن سینا کہتے ہیں کہ جتنا انسان سچائی، عدل اور علم کے قریب ہوتا ہے، اس کی روح اتنی زیادہ کامل اور روشن ہو جاتی ہے۔ جسم کے فنا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے کیونکہ وہ مادی نہیں۔ ابن سینا کے مطابق آخرت روحانی بقا ہے، جسمانی نہیں، یعنی جزا و سزا روح کے شعور میں واقع ہوتی ہے۔ وہی کے لیے کسی بیرونی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ یہ روحانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اسے عقل سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اور تو اور جدید فلسفے کے بانی فرانسیسی مفکر ڈیکارٹ کے بارے میں کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ڈیکارٹ خاص طور پر روح اور جسم کے تعلق کے بارے میں ابن سینا کے خیالات سے متاثر تھے۔ ان کے خیالات میں جگہ جگہ ابن سینا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ 12ویں صدی میں ابن سینا کی کتاب الشفا کے الہیات والے حصے یعنی خدا کی وجود سے متعلق چیپٹر کے مغرب میں دھڑا دھڑ لاطینی ترجمے ہونے لگے۔ اسپین میں مغربی مفکرین تھامس ایکوائنس، البرٹ دی گریٹ اور دیگر لوگوں نے ابن سینا کی نظریات پر بڑی تفصیلی بحث کی، یہاں تک کہ ابن سینا کے خیالات ایویسینین پروف کے نام سے مشہور ہوئے۔ مگر ٹھہریے،
ابن سینا کے صرف فلسفیانہ یا خدا سے متعلق نظریات کو یورپ میں مقبولیت نہیں ملی، بلکہ جس بنیاد پر انہیں کئی صدیاں یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا اور جو آج بھی طب کی دنیا میں اپنے الگ مقام رکھتی ہیں، وہ ان کی کتاب القانون فی الطب ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے ادویات کی تیاری، مقدار، استعمال اور بیماریوں کی وجوہات اور علاج کے اصول اور طریقے بتائے ہیں۔ ابن سینا کے طبی اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تجربہ علم کی اصل بنیاد ہے، اور آج کی پوری سائنس اسی اصول پر کھڑی ہے۔ ابن سینا کے مطابق بیماری کی پہچان صرف علامات سے نہیں بلکہ جسم کے اندرونی توازن سے ہوتی ہے۔ صحت دراصل جسم کے مزاجی توازن کا نام ہے اور مرض اس توازن کا بگڑنا ہے۔ ڈاکٹر کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس بگڑے توازن کو دوبارہ درست حالت میں بحال کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی پریونٹیو میڈیسن یا ہولسٹک ہیلتھ کی جڑیں ابن سینا کے نظریات سے ہی جڑی ہیں۔ جیسے وہ زور دیتے تھے کہ خوراک، نیند، جسمانی ورزش اور ماحول انسان کی صحت پر سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں، اور آج بھی اسے طبی دنیا میں اہم مانا جاتا ہے۔ ابن سینا کے خیال میں انسانی جذبات بھی جسم کے توازن یعنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت پاکیزہ ہو تو بدن کو طاقت، دل کو راحت اور عقل کو روشنی دیتی ہے۔ دوسری طرف خوف، غصہ، غم جسمانی توازن کو خراب کر کے جسمانی امراض کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک علاج صرف دوا سے نہیں بلکہ نفسیاتی سکون، اچھی صحبت، موسیقی اور گفتگو سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کی سائیکو تھیراپی، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی اور میوزک تھیراپی اسی اصول پر قائم ہے۔ 1000 سال پہلے ایسی باتیں ناقابل یقین بلکہ شاید بہت سارے لوگوں کی نظروں میں پاگل پن لگتی تھی۔ ابن سینا کے زمانے یعنی 10ویں اور 11ویں صدی میں کیمیا گر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہر دھات کی ساخت ایک ہی ہے، صرف اس کے اوصاف بدل کر اسے سونا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ جابر بن حیان کے بعد بہت مشہور ہوا تھا۔ عرب اور یورپ میں کئی لوگ فلسفی کا پتھر یعنی فلاسفرز اسٹون تلاش کر رہے تھے جو پیتل، تانبے جیسی سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر سکے۔ ایسے میں ابن سینا میدان میں آئے اور جابر بن حیان کے اس خیال کو سختی سے رد کیا کہ کوئی دھات سونا بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایلیمنٹ کے ساتھ کوئی کیمیائی عمل کیا جائے تو اس کی چمک یا رنگ بدل سکتا ہے، مگر وہ ایکچولی سونا نہیں بن سکتا۔ ابن سینا کا بہت مشہور قول ہے کہ اگر دھاتوں کو تبدیل کرنا ممکن ہوتا تو زمین کے اندر اور باہر موجود تمام تانبا کب کا سونا بن چکا ہوتا۔ کوئی ایسا میدان نہیں جہاں اس عظیم المرتبہ شخص نے اپنی علمیت اور مہارت کا لوہا نہ منوایا ہو۔ ان کے ہر شعبوں میں کارناموں ہی کا نتیجہ تھا کہ ابن سینا کی القانون فی الطب کے ابتدائی لاطینی نسخوں میں ابن سینا کو تخت پر بیٹھے دکھایا جاتا، ان کے سر پر تاج اور ہاتھ میں عصا ہوتا۔ مشہور یونانی طبیب ہپوکریٹس اور جالینس ابن سینا کے دونوں جانب بیٹھے ہوتے۔ یہ تصویر خود بولتی تھی کہ یورپ والے ابن سینا کو کس قدر بلند مقام پر بٹھاتے تھے۔ ابن سینا نے اپنی کتاب میں انفیکشس یا وبائی امراض، کوارنٹائن اور کلینکل ٹرائلز کے اصول بیان کیے جو اپنے وقت سے بہت آگے کی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی اور ہوا میں موجود ذرات بھی بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم کے نظریے جرم تھیوری کی ابتدائی شکل تھی۔ ہر بڑے آدمی کی طرح ابن سینا نے بھی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ زندگی کا بڑا حصہ ایک سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرتے گزارا۔ 999 عیسوی تک ترکوں نے علاقے کو زیر کر لیا تھا۔ عباسیوں کی سرپرستی میں قائم ریاستیں ایک ایک کر کے ترکوں کے قبضے میں جا رہی تھیں۔ ترک وسطی ریاستوں کے کئی شہر بھی قبضے میں لے چکے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہے۔ ابن سینا بخارا میں معروف شخصیت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ترکوں کا پہلا ٹارگٹ ہوں گے۔ پھر وہی ہوا جس کے خدشات بخارا پر منڈلا رہے تھے۔ جلد ہی قرخانی ترک بخارا تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور سامانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ ابن سینا نے حالات کو پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا۔ بخارا فتح ہونے سے پہلے ہی وہ بخارا چھوڑ کر گرگانج جا چکے تھے جو آج ازبکستان کا شہر ہے۔ اس وقت یہ شہر خوارزم شاہ علاء الدین مامون کے زیر انتظام تھا۔ اس وقت ابن سینا کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ وہاں انہیں خوش آمدید کہا گیا۔
دربار میں طبیب کے ساتھ وزیر کا درجہ بھی مل گیا۔ یہاں ابو ریحان البیرونی جیسے میتھمیٹیشین سے بھی ان کی ملاقاتیں رہیں۔ ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی پہلے سے ٹچ میں تھے، لیکن فاصلوں میں کمی نے اس تعلق کو مزید مضبوط کر دیا، اور ان کا یہ تعلق بننے کی کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ اکثر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے دیکھتے ہیں۔ اکثر تو بڑے بڑے لوگ بھی ان سوشل میڈیا ڈیبیٹس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اوپن اے آئی کے سیم آلٹمن اور ایلون مسک کے درمیان بھی ایسی ہی بحث ہوئی۔ انٹرنیٹ نے اس قسم کے ڈیبیٹس کرنا آسان تو بنا دیا ہے، لیکن اس آسانی کی وجہ سے اکثر آپ انتہائی فضول اور ٹائم ویسٹ ٹائپ ڈیبیٹس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن جس بحث کی کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا شمار شاید دنیا کی سب سے بڑی علمی ڈیبیٹس میں کیا جا سکتا ہے۔ دراصل البیرونی ازبکستان اور ابن سینا ترکمنستان میں رہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ لیکن یہی نہیں، ان دونوں کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا۔ ایک کی عمر 28 جبکہ دوسرے کی صرف 18 سال تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ ڈیبیٹ اس وقت شروع ہوئی جب البیرونی نے ابن سینا کو سوالات کی ایک لمبی لسٹ بھیجی۔ یہ سوال سائنس، فلسفے اور کائنات کے بارے میں تھے۔ ان میں سے کچھ سوالات تو ایسے بھی تھے جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ پھر کیا تھا؟ ایک علمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بحث کے دوران ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ آسمانوں میں ہماری زمین کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا ہے، کوئی اور سورج، کوئی اور نظام شمسی، یا ہم اس پوری کائنات میں اکیلے ہیں؟ 600 سال بعد ایک مغربی سائنسدان جیوڈانو برونو نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، لیکن چونکہ یورپ کے گھٹن زدہ ماحول میں ایسے سوالات کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اسے اس نظریے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا۔ ایک اور سوال یہ تھا، کیا زمین ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جیسی آج ہے، یا پھر وقت کے ساتھ بدلی، پگھلی، بنی اور ٹوٹی؟ ان دونوں کا اس بات پر تو اتفاق تھا کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ زمین میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ زمین نے ایک لمبا ارتقائی سفر طے کیا ہے۔ یہ خیال بھی اس وقت کے اسلامی اور عیسائی نظریات کے خلاف سمجھا جاتا تھا، مگر پھر بھی یہ دونوں بلا خوف ملامت سوال کرتے رہے، سوچتے رہے، لکھتے رہے۔ کیا زمانہ تھا ویسے وہ بھی۔ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ خیر، اب ابن سینا البیرونی کے محلے دار بن چکے تھے، وہی البیرونی جس نے آج سے 1000 سال پہلے بغیر کسی جدید آلات اور سیٹلائٹس کے زمین کا ریڈیس ناپ لیا تھا، اور وہ بھی انکریڈیبل ایکوریسی کے ساتھ۔ جی ہاں، البیرونی کی کیلکولیٹڈ ریڈیس اور ایکچوئل ریڈیس میں صرف 0.5% کا فرق تھا۔ لیکن کوئی 5 سال بعد ابن سینا کو البیرونی کا محلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے خراساں اور نیشا پور کی طرف رخ کیا، پھر کرغان کے امیر قابوس کے دربار میں کچھ عرصہ گزارا۔ القانون فی الطب جیسی شاہکار کتاب انہوں نے یہیں گرگان میں تحریر کی۔ اس کے بعد ابن سینا نے ایرانی شہر ہمدان کا رخ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابن سینا زندگی کا بڑا حصہ ترکوں سے دور بھاگتے رہے۔ 1020 سے 1023 تک ہمدان کے امیر شمس الدولہ کے دربار میں وزیر اور طبیب کے عہدے پر فائز رہے۔ اس وقت ان کی شہرت بطور طبیب، فلسفی اور منتظم بہت بڑھ گئی تھی۔ جب کامیابی ملتی ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابن سینا کے ساتھ بھی یہی ہوا جو درباروں میں اکثر ہوتا ہے۔ ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں، ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اصفہان کے بادشاہ کے ساتھ خفیہ طور پر رابطے میں ہیں۔ انہیں قید کر دیا جاتا ہے، مگر قید میں بھی ان کا قلم چلتا رہا۔ اس دوران شمس الدولہ کی وفات ہو گئی اور ہمدان میں سیاسی انتشار پیدا ہو گیا۔ ابن سینا کو رہا کر دیا جاتا ہے اور وہ اصفہان پہنچ جاتے ہیں جہاں علاء الدولہ حکمران تھے۔ علاء الدولہ نے انہیں بے پناہ عزت دی، اپنا درباری عالم و طبیب مقرر کر دیا۔ یہاں انہیں سکون کے ساتھ اپنی تخلیقی کام کا موقع ملا۔ یہ ابن سینا کی زندگی کا سب سے پرامن اور سکون کا دور رہا۔ اپنی کتابیں النجات، اشارات و تنبیہات، دانش نامہ الائی وغیرہ انہوں نے یہیں پر مکمل کی۔ ایک محتاط انداز کے مطابق ابن سینا نے اپنی زندگی میں 250 کے قریب کتابیں تحریر کی، لیکن افسوس اس وقت ان کی صرف چند کتابیں ہی محفوظ ہیں۔ علامہ اقبال نے اگرچہ ابن سینا کے عقلی فلسفے پر تنقید کی کہ وہ بہت زیادہ عقل کو اہمیت دیتے ہیں اور عشق و وجدان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی علامہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں لکھتے ہیں،
اسلامی عقل و استدلال کا سب سے بڑا نمائندہ ابن سینا ہے۔ اس نے فلسفے کو ایسا نظام دیا جو یورپ میں صدیوں تک پڑھایا جاتا رہا۔ برٹرنڈ رسل جیسے معروف اور جدید برطانوی فلسفی، ادیب اور سیاسیات کے ماہر کا کہنا ہے مغربی فلسفے اور طب دونوں پر ابن سینا کے اثرات کسی بھی دوسرے مسلمان مفکر سے زیادہ تھے۔ 1037 میں علاء الدولہ جنگی مہم کے سلسلے میں ہمدان کا رخ کرتا ہے۔ ابن سینا بھی بطور طبیب اور سیاسی مشیر فوجی مہم میں شامل ہیں۔ ہمدان پہنچتے ہی ابن سینا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ وقت اب قریب آ گیا ہے۔ جوزجانی اپنے استاد پر لکھی کتاب سیرت الشیخ الرئیس میں لکھتے ہیں ابن سینا کو جب لگا کہ موت قریب ہے تو کہا زندگی پوری ہو چکی، اب علاج میرے شیان شان نہیں۔ ابن سینا آخری وقت میں آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں قرآن سنتے رہے۔ ابن سینا کا قول ہے میں طویل مگر تنگ زندگی پر چھوٹی مگر وسیع زندگی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور بلا شبہ ابن سینا نے زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن جتنی گزاری اس میں آسمانوں کی وسعتوں کو چھو لیا۔ 428 ہجری بروز جمعہ جون 1037 کو اپنے وقت کا نہیں بلکہ آنے والی کئی صدیوں کا سب سے بڑا طبیب، فلسفی، مصنف، سائنسدان، سیاسی اور انتظامی امور کا ماہر 57 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ابن سینا کو ایران کے شہر ہمدان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ابن سینا کی بیوی بچوں کے بارے میں تاریخ تقریباً خاموش ہے۔ کسی بھی مستند تاریخ دان یا ان کے شاگردوں نے ابن سینا کی بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ ابن سینا کے شاگرد خاص جوزجانی نے سیرت الشیخ الرئیس ابن سینا میں ان کی زندگی پر بہت کچھ لکھا، لیکن ان کی کتاب میں بھی ابن سینا کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ابن سینا نے شادی ہی نہیں کی تھی، ورنہ اتنا زیادہ انہوں نے لکھا کہ کہیں نہ کہیں تو بیوی بچوں کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے اور تحقیق کے کام میں دن رات مصروف رہتے تھے، شاید وہ شادی شدہ زندگی کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھے، یا ان کی علمی مصروفیت نے انہیں شادی کی مہلت ہی نہیں دی۔ ہاں، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس اور مضبوط تاریخی حوالہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی عورت کا ذکر ابن سینا کیا کرتے تو وہ ان کی ماں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب امیر بخارا کے علاج سے انہیں پہلی رقم ملی تو انہوں نے اس رقم سے اپنی ماں کے لیے قیمتی لباس خریدا، جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ابن سینا شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی میری ماں کے صدقے صدقہ دو، کہ وہی میری سب سے پہلی استاد تھی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ایویسینا میڈیکل اینڈ کلینکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو، یا برطانیہ میں ایویسینا اکیڈمی، یا ایران کے شہر ہمدان میں بو علی سینا یونیورسٹی، یورپ، افریقہ، ایشیا کے دیگر ممالک میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں ابن سینا کے نام سے درجنوں معروف مقامات نہ ہوں۔ کہیں کسی پارک تو کہیں میوزیم تو کہیں اسپتال کے باہر ابن سینا کا نام جگمگا رہا ہے۔ جہاں بھی علم، فلسفہ، تحقیق، میڈیکل سائنس کی بات آئے گی، ابن سینا کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ معروف برطانوی ادیب اور تاریخ دان ایڈورڈ جی براؤن کے الفاظ پتھر پر لکیر ہے کہ جب تک میڈیکل کی تاریخ باقی ہے ابن سینا کا نام باقی رہے گا۔ کہتے ہیں ایک دن ابن سینا سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کو لوگ کب تک یاد رکھیں گے؟ ابن سینا کا جواب تھا جب تک انسان علم سے محبت کرے گا ابن سینا زندہ رہے گا۔ کوئی شک نہیں کہ علم کا یہ سورج آج صدیوں بعد بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، جس کی کرنوں سے علم، روشنی اور سائنس کی نت نئی شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ جوزجانی سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے شیخ کو کیسا پایا؟ کہتے ہیں جوزجانی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور رندے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نرم گفتار، حاضر جواب اور تکبر سے کوسوں دور۔